إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاری. حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اللہ رب العالمین نے ہم پر اور ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر یعنی دوسری شریعتوں میں روزے کی عبادت کو فرض قرار دیا ہے. جو روزے کی طاقت جسمانی اعتبار سے رکھتے ہیں ان پر روزہ رکھنا فرض ہے. اس روزے کے بہت مقاصد ہیں. ظاہر ہے اللہ رب العالمین نے جب یہ حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو، اس میں کچھ نصیحت ہے، کچھ عبرت ہے، نصیحت اور تعلیم ہے، اور اس میں ہمارا ہی بھلا ہے. اگر ہم یقینی طور پر روزے کو روزے کی طرح رکھیں، اس کے تمام آداب کا خیال رکھیں، یہ روزہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے کافی ہے. بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا روزہ صرف کھانا اور پینا چھوڑنا ہوتا ہے. اور یاد رہے کہ روزہ اس کا نام نہیں کہ آدمی کھانا نہ کھائے، آدمی پانی نہ پیے اور وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں. تو روزہ صرف اس کا نام نہیں کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے. روزہ ہر چیز کا ہوتا ہے. اور روزے کا جو سب سے بڑا اہم مقصد بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. ایسا نہیں کہ تم پر فرض کیا گیا تم پر بوجھ ڈال دیا گیا، بلکہ جیسے تم پر فرض ہے اسی طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. مقصد کیا ہے؟ اس میں تعلیم کیا ہے؟ روزے میں نصیحت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی عظمت تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے اور تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تابعداری میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کرو.
بلکہ اللہ کا حکم آئے، اللہ کا فرمان آئے، اس پر عمل کرنے کے لیے نچھاور ہو جاؤ، فدا ہو جاؤ، قربان ہو جاؤ، یہ تقویٰ ہے۔ اگر آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن روزہ رکھنے کے بعد کھانا پینا چھوڑنے کے بعد اس کی آنکھ محفوظ نہیں ہے، اس کا دل محفوظ نہیں ہے، اس کی نگاہ محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان محفوظ نہیں ہے، اس کا ہاتھ محفوظ نہیں ہے، اس کا کان محفوظ نہیں ہے، صرف کھانا اور پینا چھوڑ دیا ہے، گناہ نہیں چھوڑا ہے، حقیقت میں اس نے روزے کی روح کو جانا ہی نہیں ہے۔ روزے کا اثر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، روزے کی حالت میں اس کا اثر دکھائی دینا چاہیے، اس کا اثر ہمارے ہاتھ پر ہو، روزے کا اثر ہماری نگاہ پر ہو، روزے کا اثر ہمارے کان پر ہو، روزے کا اثر ہمارے دل پر ہو، ہمارے پیٹ پر ہو۔ صرف روزہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ آدمی کھانا اور پینا چھوڑ دے اور وہ روزے دار کہلائے گا۔ روزے کی روح یہ ہے کہ آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے، اور تقوی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ان تمام اوامر کو بجا لائے، اللہ کے حکموں پر چلے، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، حرام چیزوں سے، گناہوں سے دور رہے، اپنے آپ کو بچائے اس سے۔ تو روزے کے بہت سارے آداب ہیں۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں روزے کے آداب کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ پہلا ادب یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، باجماعت نماز پڑھیں۔ یوں تو نماز کی جو عبادت ہے وہ تو ہمیشہ ہے، ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں نماز پڑھنا، اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ تو کیا فائدہ ایسے روزے کا؟ کیا یہ تقوی کہلائے گا کہ آدمی روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن فجر میں سو جاتا ہے، سحری کے لیے تو اٹھتا ہے لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، ظہر میں کاروبار سنبھال رہا ہے تو نماز نہیں پڑھتا ہے، مغرب میں افطاری کر رہا ہے اور کھا رہا ہے دبا کر کے، جماعت چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیا اس کا نام تقوی ہے؟ کیا اس کا نام روزہ ہے؟ روزے کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ ہم نماز نہ چھوڑیں، جماعت نہ چھوڑیں۔ روزہ رکھے ہو اور نماز نہ پڑھیں، یہ تو بہت ہی افسوس کا مقام ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بہت سارے لوگ تو نماز پہلے نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز کی عبادت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہر روز پڑھنا ہے، ہمیشہ پڑھنا ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کی ہے، اس کو باجماعت نماز پڑھنا ہے، باجماعت، جماعت کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ ہم کو جب موقع ملے گا تو پڑھیں گے، ہم اپنی مرضی سے پڑھیں گے۔ لوگ تو ایسے ہی اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز 6 بجے پڑھیں گے، فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے، جماعت کا اہتمام نہیں ہے۔ تو یہ رمضان ہماری تربیت کے لیے ہے، رمضان ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ یہ 1 ہفتے کی ٹریننگ ہوتی ہے ہماری، اس سے ہمیں ایک سبق یہ لینا ہے کہ ہم جب عشاء کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں اور 1 گھنٹہ تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ عام دنوں میں عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یہاں رمضان میں 1 گھنٹہ اور دیتے ہیں، فجر میں 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہوتے ہیں، عام دنوں میں ہم فجر کے بعد، فجر کی اذان کے بعد بیدار ہوتے ہیں۔ یہ ٹریننگ ہماری ہو رہی ہے، یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں عشاء کے بعد 1 گھنٹہ عبادت کرتے تھے اور فجر سے 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہوتے تھے۔ یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے، عادی بنایا جا رہا ہے۔ ہم اس کے عادی ہو جائیں، ہم اس کے عادی بن جائیں کہ ہم نماز با جماعت پڑھیں۔ روزے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے با جماعت نماز کی پابندی کریں۔ صرف نماز کی پابندی نہیں، نماز جماعت کے ساتھ یہ۔ اسی طریقے سے دوسرا ادب یہ ہے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے بچے، خاص طور سے روزے کی حالت میں۔ یوں تو جھوٹ بولنا ہمیشہ حرام ہے، ہمیشہ منع ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں منع ہے، باقی آپ اس سے پہلے اس کے بعد بول سکتے ہیں،
جھوٹ بولنا ہمیشہ حرام ہے، لیکن جب اگر روزہ ہو تو اس کا اثر ہونا چاہیے۔ روزے کی حالت میں خاص طور سے جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اسی طریقے سے غیبت سے بچنا چاہیے، اسی طریقے سے چغل خوری سے بچنا چاہیے، دھوکہ دینے سے دور رہنا چاہیے، گانا بجانا سے دور رہنا چاہیے، گانا سننے سے دور ہونا چاہیے، نگاہ کی حفاظت کرنا چاہیے، اپنی نگاہ سے اپنی آنکھ سے حرام منظر کو نہیں دیکھنا چاہیے، ظلم اور مار پیٹ سے جھگڑا لڑائی سے پرہیز کرنا چاہیے، بہت زیادہ چیخنے چلانے سے دور رہنا چاہیے، زبان دراسی سے دور رہنا چاہیے، بس زبانی کرنا، گالی گلوچ کرنا، مار پیٹ کرنا، یہ سب روزے کے آداب کے خلاف ہے۔ روزہ ادب سکھاتا ہے، تقوی پیدا کرتا ہے، تو ایسے روزے کا کیا فائدہ کہ آدمی کھانا پینا تو چھوڑ دیا ہے لیکن اس کی زبان بے لگام ہے، اس کا ہاتھ بے لگام ہے، اس کے جسم کے اعضاء اور جوارے بے لگام ہے، وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، بدکاری اور بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، حرام کی طرف جا رہا ہے۔ ایسے روزے کا کوئی مقصد نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت فرمائی، کہا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی زور کو، جھوٹ کو اور برے عمل کو نہ چھوڑے، گناہ کے کام کو نہ چھوڑے، روزہ رکھا ہے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے، دھوکہ نہیں چھوڑ رہا ہے، گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے، برے کام نہیں چھوڑ رہا ہے، اس میں لگا ہوا ہے، اس میں داخل ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، نگاہ محفوظ نہیں ہے، ہاتھ کنٹرول میں نہیں ہے، زبان کنٹرول میں نہیں ہے، جیسے پہلے تھا ویسے آج بھی ہے، جیسے پہلے اس کا ہاتھ چلتا تھا روزے کی حالت میں بھی چل رہا ہے، جیسے زبان اس سے پہلے چلتی تھی روزے کی حالت بھی چلتی ہے، جیسے نگاہ ادھر ادھر بھٹکتی تھی روزے کی حالت بھی گناہ کی طرف اس کی نگاہ جا رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کر رہے ہیں، پھٹکار رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، کہا فلیس للہ حاجۃ فی ان یطع طعامہ وشرابہ، کیا ایسے آدمی کو کھانا پینا چھوڑنے کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، یعنی یہ آدمی روزہ تو رکھا ہے، کھانا تو چھوڑ دیا ہے، پینا تو چھوڑ دیا ہے، لیکن اس کے روزے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، روزے کی کوالٹی چاہیے۔ یہ روزہ یہ تقوی سکھاتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس تقوی کا اثر ہمارے ہاتھ پر ہو، ہمارے دل پر ہو، ہماری زبان پر ہو، ہماری آنکھ پر ہو، ہمارے کان پر ہو، ہر چیز پر، ہمارے جسم کے اعضاء اور جوارے پر تقوی کا اثر ہونا چاہیے۔ تقوی کا اثر ہوگا، یہ روزہ قبول ہوگا اور اس کے ذریعے سے زندگی تبدیل ہوگی، دل کی اصلاح ہوگی، نفس کی تربیت ہوگی۔ لیکن اگر اس تقوی کا اثر زندگی میں نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دل مردہ ہو جائے، دل سخت ہو جائے، یہ سب سے سنگین عذاب ہے، یہ سب سے سنگین مسئلہ ہے، سب سے سنگین عذاب ہے کہ آدمی کا دل مردہ ہو جائے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت نہ ہو، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دل کی اصلاح کے لیے دعا کرنا چاہیے، استقامت فی الدین کی دعا کرنا چاہیے۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کے تزکیے کے لیے، نرمی کے لیے، رب کی خشیت کے لیے، اس دل میں رب کی خشیت پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت پر پھیر دے۔ تو روزے کا اثر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے کس چیز سے؟ گناہ سے بچنے کا، جہنم کی آگ سے بچنے کا، یہ روزہ ڈھال ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنے جان کی حفاظت کے لیے اپنے سینے اور سر اور
چہرے کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، سامنے ڈھال کو رکھتا ہے تاکہ آنے والا جو دشمن کی تیر ہے، حملہ ہے، وہ جسم پر نہ پہنچے بلکہ ڈھال پر پہنچے، جسم کی حفاظت ہو۔ ایسے ہی روزہ ڈھال ہے گناہ سے، جہنم کی آگ سے۔ آپ نے نصیحت فرمائی، کہا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو، کسی دن روزے سے ہو، فَلَا يَرْفُثْ، گندی اور بری بات نہ کرے، زبان کی حفاظت کرے، زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ وَلَا يَسْخَبْ، وَلَا يَسْخَبْ، چیخے اور چلائے نہیں، کیونکہ اگر چیخے گا چلائے گا تو آواز بلند ہوگی، بھوک اور پیاس لگے گی، اور یہ ادب کے خلاف ہے کہ آدمی چیخے، ادب کے خلاف، مروت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوں، ایک آدمی بھڑک کے بات کرے، ایک آدمی بلند اور چیخ چیخ کر کے بات کرے، اس مزاج کو پسند نہیں کیا گیا ہے، اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ کہا روزے کی حالت میں چیخنے سے بچو، چلانے سے بچو، بلند آواز کرنے سے بچو، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ تقوی کی تعلیم یہ ہے کہ زبان میں نرمی ہو، زبان محفوظ ہو، اور چیخے گا چلائے گا پیاس لگے گی، روزے پر اثر ہوگا۔ اور آپ یہ بھی تعلیم دے رہے ہیں فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرِئٌ صَائِمٌ، روزے کی حالت میں تم سے کوئی الجھتا ہے، کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، کوئی مار پیٹ کرتا ہے، کوئی لڑائی کرتا ہے، تم سے آ کر کے لڑتا ہے، تو کیا تعلیم ہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُئٌ صَائِمٌ، تو کہہ دو دیکھو بھائی میں روزے سے ہوں، میرا آج روزہ سے۔ ہم سے کوئی لڑنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، گالی کا جواب گالی سے دے سکتے ہیں، جائز ہے یہ۔ کوئی ہم کو گالی دے رہا ہے، ہم گالی کا جواب گالی سے دے سکتے ہیں، جائز ہے یہ ہمارے لیے۔ لیکن یہ تقوی اور زہد کے اور انسانیت اور مروت کے خلاف ہے کہ آدمی گالی کا جواب گالی سے دے، اور خاص طور روزے کی حالت میں ہو تو گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ میں روزے سے ہوں۔ یہ کہنا میں روزے سے ہوں یہ سیکورٹی ہے کہ میں تمہاری طرح بے لگام نہیں ہوں۔ تم اگر اپنی زبان خراب کر رہے ہو تو میں اپنی زبان خراب نہیں کروں گا، تم اپنا روزہ خراب کر رہے ہو تو میں اپنا روزہ خراب نہیں کر سکتا ہوں، میں تو روزے دار ہوں۔ تم نے تو صرف کھانا پینا چھوڑا ہے، میں نے صرف کھانا اور پینا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ میں نے روزے کا مقصد سمجھا ہے، روزے کی روح پیدا کی ہے، وہ یہی ہے کہ آدمی گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا ہے۔ کہا اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، یہ تعلیم دیتے ہیں، روزے کے آداب بتاتے ہیں۔ کہا کہ رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، مسند احمد اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ کہا بہت سارے لوگ تو روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے روزے دار ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن ان کے روزے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، پانی چھوڑ دیا ہے، پینا چھوڑ دیا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس سے روزے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں دوسری حدیث میں جو سنن بیہقی کی اور صحیح الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے، کہا رب قائم حظه من قیام السحر، بہت سارے لوگ قیام کرنے والے ہیں لیکن ان کو صرف بیداری کا فائدہ ہوتا ہے، کھڑے رہتے ہیں، جاگتے ہیں، یہی ان کو فائدہ ہو رہا ہے، کھڑے ہیں کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، دکھانے کے لیے کھڑے ہیں، تو اس کا قیام کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آدمی بوجھ سمجھ رہا ہے، مصیبت سمجھ رہا ہے، بس کھڑا ہے، سستی اور کاہلی میں کھڑا ہے، تو آدمی کھڑا رہا یہی اس کو ملے گا، کوئی ثواب اور کوئی فضیلت اور گناہوں کی مغفرت اور فائدہ نہیں ہوگا۔ وَرُبَّ الصَّائِمِ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، اسی طریقے سے بہت سارے روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے روزے سے صرف اتنا ہی فائدہ ان کو پہنچتا ہے کہ وہ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی روزہ رکھے لیکن روزے کا اثر اس کی زندگی میں نہ ہو، اس کے اعضاء اور جوارے پر نہ ہو، اس کا ہاتھ کنٹرول میں نہ ہو، اس کی زبان کنٹرول میں نہ ہو، اس کی نگاہ کنٹرول میں نہ ہو، یہ محرومی کی بات ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کی حفاظت کریں،
اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، اپنے اعضاء اور جوارح کی حفاظت کریں۔ روزہ صرف کھانے پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ڈھائیں، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو مارے نہ۔ روزہ زبان کا ہوتا ہے کہ آدمی ذائقہ ہی صرف چھوڑے نہ، بلکہ اس زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلخوری نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ روزہ نگاہ کا بھی ہوتا ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں اس نگاہ سے حرام چیز کو نہ دیکھے، گناہ کی چیز کو نہ دیکھے۔ روزہ کان کا بھی ہوتا ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں گانا بجانا، حرام چیز، گناہ والی چیز سنے۔ یہ روزے کی تربیت ہے، یہ روزے کا اثر ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرے، گناہوں سے بچے۔ یہی اصل تقوی ہے، نیکی کا کام کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہی تقوی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزے کو قبول فرمائے اور روزے کے مقصد کو ہم سب کو سمجھنے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صیام کو، قیام کو، تلاوت کو اور ساری رمضان کی عبادت کو قبول فرمائے اور عذاب جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم کی آگ سے ہم کو نجات دلائے، عذاب قبر سے بچائے اور دجال کی فتنے سے بچائے اور جنت الفردوس میں باب الریان کے ذریعے ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا۔